اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ ہے برج اسد والوں کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اوورآل اس عشرے کے دوران آپ اپنے ارد گرد کے ماحول، اپنے گھریلو ماحول، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بہتر اور اچھے تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے کوششوں میں مصروف رہیں گے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا بھی پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی خاصا بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو نوکری کے حوالے سے کچھ پریشانی میں مبتلا تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کا وقت ان کے معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ عشرے کا وقت آپ کے افسران اعلیٰ کے ساتھ بھی تعلقات میں مثبت پیش رفت کو ظاہر کرے گا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جو مس انڈرسٹینڈنگ یا پریشانی چل رہی تھی، اب ایک ایسا وقت ہوگا کہ آپ معاملات کو اپنے مطابق بہتر شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کرپٹو کرنسی، اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے دوران ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کچھ بڑی تبدیلیوں کو ظاہر کرے گا، اس لیے بہت زیادہ محتاط رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بڑے مالی نقصان کا شکار ہو جائیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے، اور اس عشرے کے دوران آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں بیرون ملک جانے کے حوالے سے، سفر کرنے کے حوالے سے جوش ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے دوران یہ کاروباری معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، کاروبار میں اچھا منافع اور بڑھوتری لانے کے حوالے سے ذاتی طور پر بڑی ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں کریں گے کہ صبح ہے کہ شام ہے، کتنا یہ کام پہلے کر چکے ہیں یا کتنا ان کو کام مزید کرنا چاہیے۔ ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ اس عشرے کے دوران کہ یہ میکسیمم ایفرٹ اپنی کاروبار کو دیں، میکسیمم ٹائم اپنا کاروبار کو دیں اور اس کو ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ سیر و تفریح کے حوالے سے پلاننگ تو کریں گے، لیکن کچھ دیگر معاملات یا مصروفیات کی وجہ سے آپ ان کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کوئی خاص دلچسپی لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ اپنے ذات کی طرف، اپنے کام کی طرف زیادہ انٹرسٹ لیں گے اور اپنے یار دوستوں کو اتنا کوئی خاص وقت دیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ برج اسد والے افراد جو طوالت بیماری کا شکار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے دوران ان کی صحت میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے ازدواجی اور گھریلو معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ آیت الکرسی کا 7 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو عطریات میں یا سٹونز میں دلچسپی رکھتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہماری ویب سائٹ realstone.pk اور ہماری خوشبوؤں کی، عطریات کی جو ویب سائٹ ہے rathorfragrance.com، اس کو وزٹ کریں، آپ کو ایک اچھی ورائٹی وہاں پر ملے گی۔ برج اسد والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران پیریڈوٹ جیم سٹون کا استعمال ضرور کریں، یہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 22 نومبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 28 نومبر کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔